اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے. بنیادی شرائط ایمان کی چار، باقی تو ہے نا فرشتوں پر، کتابوں پر، سب پر بنیادی. آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ، اللہ پر ایمان لانا، ذات میں صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں تھا، ہے، رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا. آپ آخری نبی بنے، قیامت کے بعد، قیامت تک آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. جس طرح قیامت کی صبح تک خدا کی خدائی، قیامت کی بات بھی چلے گی، مصطفیٰ کی مصطفائی بھی چلے گی. اس پر ایمان. آپ نے میں نے مرنا ہے، اس پر ایمان لے کے آنا، اور مرنے کے بعد اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اس پر بھی ایمان لانا. ساری دنیا کے باطل مذہب، خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کو بھی کسی درجے میں مانتے ہیں، نبی کو بھی کسی درجے میں مانتے ہیں، موت کو تو سب مانتے، لیکن مرنے کے بعد اٹھ کے اللہ کے سامنے اس کو نہیں مانتے. بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. جبرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھے، ایمان بتلایا جا رہا ہے. 10 سال کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا. عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان، پہلے کیا بتلایا؟ اللہ پر ایمان. جب ایمان کے اندر پختہ ہو گئے، جانیں قربان کر دی، مال لٹا دیے، اولاد قربان کر دی، اپنا آپ قربان کر دیا، جب اندر سے باہر پکے ہو گئے تو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنا. نچوڑ بتلایا ایمان کا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نہ میرا محبوب، ہم نے آپ کو مزاج تنگ والا بنایا نہیں. کتنی مار پڑی گلی گلی میں، کونے کونے پہ کتنے حالات آئے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے کنبے میں اپنے بچوں میں بیٹھے ہوتے، اس انداز سے مسکرایا کرتے جیسے کوئی پریشانی آپ کے وجود پر نہیں آئی ہے. یا تو بجلی کا بل زیادہ آ جاوے، گھر کے اندر کشتی شروع ہو جاتی ہے، بچے نہیں لگتے، بیوی نہیں لگتی. 4 پیسے میرا عزیزو آ گئے، بیوی کو پاس بٹھانے کو دل کرتا ہے. 4 پیسے کھٹ گئے، تو دفع ہو جا پرے مر لے کے اپنا. بچے گھر کے اندر ہیں، کوئی دادا کہتا، کوئی نانا کہتا آ گیا، کوئی ابا کہتی آ گئی. ان کنجروں کو تو پرے کر دیں، بیٹھنے دے سکون سے. یا آج تجھے کنجر لگتے ہیں، کل قبر کے اندر کروٹیں بدل کے روئے گا جب ان کے اندر کوئی بھی تیری قبر پر دعا کرنے نہیں آئے گا. صبر کر ابھی. آج یہ تجھے برے لگ رہے، کل پچھتاوے گا یوں کر کے، گھر کی طرف منہ کر کے دیکھے گا. کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا عذاب قبر کے بارے میں. ہمارا ایمان ہے بھائی. اگر کوئی اس کے اندر کوئی اختلاف اٹھی گا اس کا اپنی جگہ ہے بھائی، لیکن ہمارا اپنا ایمان. ہم تو پھول والا اور خوشبو والا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے لے کے آئے. دل توڑنے کے کافی اڈوں سے آپ صبح سے لے کے شام تک گھوم کے آئے. آج آپ کا کاروبار گاہکی نہیں ہوئی، دل ٹوٹا. گندم والے کی، کسان کی گندم کا ریٹ کم ہوا، دل ٹوٹا. مالک نے گندم 1 مہینے سے لے کے پیسے نہ دیے، آپ کا دل ٹوٹا. گھر کے اندر کھانے کے لیے آپ نے سبزی ترکاری بھیجی، ذائقہ نہ ہوا، آپ کا دل ٹوٹا. بیوی سے آپ نے ہنس کے بات کرنا چاہیے، اس نے خوش اخلاقی نہ دکھائی، دل ٹوٹا. بھائی آپ کے سامنے سے گزر کے چلا گیا، دل ٹوٹا. اگر بھائی نے اپنے مکان میں آپ کو کرائے پہ رکھ رکھا، اس نے کہا 6 مہینے کا کرایہ ہو گیا، 7ویں مہینے کا کرایہ دے دے ورنہ مکان خالی کر دے، آپ کا دل ٹوٹا. کتنی جگہ سے تو آپ کا دل ٹوٹا. گاہک آپ کی دکان پر ہے، 36 الماریوں میں سے سامان اتروا کے خالی چھوڑ کے چلے گئے. گاہک کا حق تھا، مالک کا حق تھا، دکاندار کا کہ اس کو تسلی کرے، لیکن وہ نہیں لے کے گیا، اس کا دل ٹوٹا. پھر تھکے ہارے ماندے کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے، کسی کو جھوٹا وعدہ کر کے، کسی کو سچا وعدہ کر کے، کسی کا فون بند کر کے، کسی کی کالیں بیل بند کر کے، کسی کو بیماری کا بہانہ نکال کے. جب آپ کا ہر جگہ سے دل ٹوٹا تو آپ مسجد کے اندر چٹے کپڑے والوں کے پاس، چٹی پگڑی والے کے پاس آپ آئے. آپ میرے عزیزوں یہاں سے کیمیا لینے آئے، نسخہ لینے کے لیے آئے. آپ دل کو میرے عزیزوں جوڑنے والی بات لینے کے لیے آئے، ہنسنے کے لیے آئے. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والے نے آپ کا دل ایسا توڑا کہ سارے دن میں کسی نے آپ کا دل توڑا ہی نہیں ہے.
کتنا پاک منبر تھا میرا عزیزو، کتنا اونچا مرتبہ تھا. اللہ نے آپ کو کروڑپتی بنایا، اربوں پتی بنایا، آپ کو مال والا بنایا، اولاد والا بنایا، رقبے کاروبار والا بنایا. یہ تو خدا پاک کا احسان ہے کہ ہمارے جیسوں کو اللہ نے اپنا کرم فرما کے منبر پر بٹھا دیا. لیکن بدنصیبی کی بات ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا. میں تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گا کہ میں منبر پر بیٹھنے کا حق ادا نہ کر سکا. مجھے تو چاہیے تھا امن والا پیغام لے کے آتا، امن والی بات لے کے آتا. مجھے تو چاہیے تھا کہ میں گھریلو زندگی آپ کے سامنے لے کے آتا. فضائل صدیق اکبر تو سنا سنا کر صدیق کا مقام تو بتلا دیا. صدیق کو مقام کس وجہ سے ملا؟ میرا عزیزو، یہ زندگی تیرے میری حلق سے نیچے کیوں نہیں جا رہی ہے؟ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے آسمان کے فرشتے گھبرایا کرتے تھے. مالک کی کائنات کی قسم ہے، عمر کے گھر کی زندگی اس کی گھر والی سے پوچھ پتہ لگے گا کہ دنیا کے اندر عمر جیسا قیامت کی صبح تک دوسرا کوئی نہیں آئے گا. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدم قدم کے اوپر گلی گلی کے اندر جس کتے کا دل چاہتا ہے بھونکنے لگ جاتا ہے. خبردار، تو نے جتنا بھونکنا تھا بھونک لیا. رب اکبر کی قسم ہے، ڈنڈا لے کے نہیں آئیں گے، اسلحہ لے کے نہیں آئیں گے، کلاشن کوف لے کے نہیں آئیں گے. امیر معاویہ اور صحابہ کے غلاموں کے ہاتھ ہی کافی ہے. اب تو نے صحابہ پر بھونکنا، نبی کے دماد پر اگر بھونکنے کی جسارت کی، خدا پاک کی قسم ہے تیری زبان تیرے حلق سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈالنے میں دیر نہیں کریں گے. وقت کے حکمران، اقتدار بالا والے، ان ظالموں کو، ان دلوں کو لگام ڈالیں، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے آج 37 سال پرانے والی ہم خون کی ندیاں بہانے والی یادوں کو دوبارہ تازہ کر سکتے ہیں. جس کا دل چاہتا ہے لاوارث ہے نبی کے یار. خبردار، دینی مدارس کے اندر خدا پاک کی قسم ہے ایک فوج تیاری ہو رہی ہے جو دین کی پاسبانی بھی کرے گی، ناموس صحابہ کا دفاع بھی قیامت کی صبح تک کرتی رہے گی. آپ کی ذمہ داری اس فوج کے لیے دعا بھی کرنا، اس کی مالی معاونت کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. رب اکبر کی قسم یہ تمہارے سے گوشت نہیں مانگتی، یہ تمہارے سے مرغی نہیں مانگتی، یہ تمہارے سے بریانی نہیں مانگتی. کہو لوگو، دال روٹی کے اندر جتنے پانی کے جگ ڈلتے ہیں ان پانی کے جگ کی ذمہ داری تم سنبھال لو. رب اکبر کی قسم ہے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اللہ کے پاس سے دین کی بہاریں لے کے آئے، قیامت کی صبح تک گھرانے تو لٹا دیں گے، دین محمدی پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ان کی سادگیاں دیکھو، ان کا تقوی دیکھو، ان کے پیروں کے چپل سے لے کے سر کی پگڑی تک دیکھو. میرے عزیز اور رب اکبر کی قسم ہے میرے عزیز، ان حالات، یہ چیزیں اگر معاشرے کے اندر آئے، کہتا ہے ان چیزوں میں سکون نہیں ملے گا، غربت میں سکون نہیں ملے گا، کچے مکان میں سکون نہیں ملے گا، سادے کپڑوں میں سکون نہیں ملے گا، سلور کے برتن میں کھانے میں سکون نہیں ملے گا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے مالک کی کائنات نے فرمایا لوگو، اعلیٰ مکان میں، دکان میں، کپڑے لتے میں سکون نہیں ملتا، بلکہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو میری یادوں کے ساتھ جڑے گا، جو میری یادوں کے ساتھ اپنے آپ کا وابستہ رکھے گا، میں زمین کے اوپر سکون دوں گا، قبر کی زندگی کے اندر بھی سکون عطا فرماؤں گا. اللہ کے وعدے. مولوی جی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت جی آپ تشریف لائے، میں آپ سے بات کرنا چاہوں. میں نے کہا حکم فرمائیے. میں آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جی پریشان ہوں، کاروبار چل نہیں رہا، بھیرے سے باہر جا کے بھی دیکھ لیا، پھر پلٹ کے لوٹ پیٹ کے پھر میں بھیرے میں واپس آیا، بچوں کا کاروبار نہیں چلتا، میں خود دکان پہ بیٹھنا چھوڑ دیا، بچے بیٹھ رہے پھر نہیں چل رہا، ساتھ والے کا کام چل رہا، سامنے والے کا کام چل رہا، میرا نہیں چل رہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا فلانی آیت پڑھے کر. انہوں نے کہا یہ تو پہلے میں 5 سال پہلے پڑھتا تھا. میں نے کہا اتنی مرتبہ درود شریف، کہا جی وہی پڑھ لیا. میں نے کہا فلانا تعویذ دے دوں؟ کہا تعویذ تو گھر میں موجود ہے، گلاسوں میں میرے تعویذ، ڈونگوں میں میرے تعویذ، کپڑوں میں میرے تعویذ، بستروں میں میرے تعویذ، چروائی کے پایوں کے ساتھ میرے تعویذ، پیر میں میرے دھاگا، ہاتھ میں میرے دھاگا، سینے والی جیب میں میرے تعویذ، گلے میں، دکان کے گلے کے اوپر میرے تعویذ، سامان کے پیچھے جو کیس میں میرے تعویذ. بھر گئے، تعویذ دان ہوں میں تو. فلانے اللہ کے والے کے پاس چلا جا کر جی تھک گیا، وظیفے کر کر کے تھک گیا، تسبیحوں کے دانے گھس گئے.
میں نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی, میں نے کہا مالک کائنات دنیا داروں سے مایوس نہیں, دنیا بنانے والے سے مایوس ہو گیا ہے, کیا کروں؟ میری بھی جیب میں پین نظر آیا, میری بھی وائلٹ کے اندر ایک کاغذ نظر آیا. میں نے کہا پوچھو اماں کا نام کیا, تیرا نام کیا؟ پھر میں سے کہہ دوں ہو تیرے پر تو بہت ہی کسی نے لمبا کرا رکھا, پرانا ہے پرانا. تیرے نام کے تعویذ بنا کے قبرستان کے اندر کسی نے دفنا رکھے. واہ عبد الحنان تیرے بھی نصیب ہے کہ کیا کہنے, تجھے قبرستان بھیرے کا نظر آ گیا, پرانی قبر نظر آ گئی, یہ نظر نہیں آیا تعویذ کون دفن کر کے آیا ہے بس بتانے سے منع کیا. تے آم کھا, تجھے گٹھلیاں گننے سے کیا ضرورت ہے؟ تعویذ دوا کے درجے میں ہے, ہم انکاری نہیں, کبھی ہماری دکان تم بند کر دو ہم بھی دے میں تعویذ, لیکن دوائی کے درجے میں. جس طرح دوائی کھانا سنت ہے اسی درجے میں تعویذ ہے میرے ہاتھ. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. پھر بولو شفا دینے والا کون ہے؟ اتنا بھی عقیدہ مضبوط رہا, قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. مومن ہوتا وہ ہے کہ جس کے ہونٹ کھلے اور زبان سے پہلا لفظ نکلے اللہ. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. محبوبہ ہم تو آپ کے ہونٹوں کے اوپر اپنے نام کی ڈالیاں اور پھولوں کی مہک دیکھتے تھے, آج کیا ہوا ہمارا نام آپ کی زبان پہ آیا نہیں. آپ نے کہہ دیا کل آ جانا, ہم درمیان میں کہیں آئے نہیں, تو پھر کل جانے, یہ جانے یا آپ جانے. سارے نبیوں کا سردار ہے, آپ میں کس کھیت کی مولی. میں نے کہا الہ العالمین پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کیا کروں؟ مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آیا عبد الحنان. میں نے کہا جی کتنی عمر ہو گئی؟ میں نے کہا یا اللہ اس کی لگتا ہے 40 سال. کبھی میرے شہر میں رہ رہے. میں نے کہا جی کبھی میرے گھر میں آتا جاتا دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں. جمعے میں, عید میں, نماز میں؟ میں نے کہا نہیں. عبد الحنان کتنی عمر ہوگی؟ میں نے کہا 40 سال کی. کبھی اس کے ہاتھ میں میرے قرآن دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں. کبھی اسے کہہ دے وَمَنْ عَارَغَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. خبردار جب میرے ذکر سے منہ موڑے گا, وہ کہیں بھی جا کے کاروبار کرے, مجھے میری کبریائی کی قسم میں اس کا کاروبار چلنے نہیں دوں گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. جو نیک عمل کرے گا, 5 وقت کی نماز پڑھے گا, ذکر اذکار کی پابندی کرے گا, قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, ایمان والا ہو, فرمایا میں اس کی زندگی کو پھولوں کے رنگوں سے نہ بھر دوں, گلاب کے پھول کی خوشبو سے نہ بھر دوں, مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا. وعدہ تو قرآن میں اللہ کر رہا ہے, پڑھیں تو پتہ لگے. اس کو کہو بھائی مسجد کو جا کے آباد کر, 5 وقت کی نماز شروع کر, دیکھ اللہ روزی کی گرے کھولے گا. قرآن پاک کی تلاوت کر. خیر ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو. سارے دن کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی. کہ یوں نہیں فرمایا مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا, موت دروازے پہ امنڈ امنڈ کے آوے گی, زندگی کے اندر دروازے پہ فاقہ نہیں آئے گا. کہ یوں نہیں فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو کے سلام کرے گا, بسم اللہ پڑھے گا, درود شریف پڑھے گا, ایک مرتبہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھے گا, مالک کائنات اللہ اسے ہر غم سے بے پرواہ فرمائے گا. لیکن یوں تو موبائل پر کون, تیری ماں تیری بہن, تیری ماں تیری بہن. گھر کے اندر داخل ہو رہے, بیٹی بیٹی نہیں, بھائی بھائی نہیں, بہن حیا ہی کسی کا نہیں. ابھی تھوڑی سی اور گرمی آ جائے, قمیض گلی کے اندر ہی اتار کے تشریف لے آئیں گے, اجی صاحب آ رہے, اجی صاحب آ رہے. پتہ نہیں کیا ننگا ہو, تم اگا نظر آوے, ہمیں تو پیچھے بھی سرا نظر آوے. اور بچیوں کو پتہ نہیں ہمارے کیا ہو گیا, یہ بھی باریک لباس پہن کے بھائیوں کے ساتھ پکے پرے ہٹ جا یوں کر کے بیٹھی ہوں گی. یہ اس وقت کا دلہ, یہ اس وقت کی دلی. ایمان ہے, سخت بات کہہ گیا, معاف کرو.
لیکن نظر نہیں آتا. اب یہ ٹروزر پہننا تم شروع کرو گے, کتنا تم تنگ لباس پہنو گے, کیا تمہارے حیا والے حصے پر تمہاری بہنوں کی نظر نہیں پڑتی؟ کیا تم نے اپنی بہن کو کہا اے میری بہن جو اتنا باریک لباس پہنتی ہے, میں تیرا بھائی ہوں, تیرا یار کوئی نہیں, تیرے حیا والے حصے ان آنکھوں سے مجھے نظر آتے ہیں, زنا ہے یہ. جاؤ جا کے گھر کے اندر ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر اپنے گھروں کے اندر ہاتھ جوڑو کا خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے, تیری مرضی, اپنے کمرے میں ننگے سر بیٹھ جیسے مرضی, لیکن باورچی خانے میں جب بڑے کرے گھسے کرے تو سینہ اور سر کے بال چھپا کے اللہ کے ذکر سے روٹی پکایا کر, آٹا گوندے کر. تجھے پتا نہیں اللہ اکبر, بے حیائی سے روٹی پکاوے گی, کھانے والا ناچ گانے والا بنے گا. اگر حیا کا دامن اور پردے کے ساتھ خدا پاک کے ذکر کے ساتھ تیرا ہاتھ آٹے میں لگا, سالن میں لگا, چمچی میں ڈوئی میں لگا, رب اکبر کی قسم ہے اللہ کھانے والے کو رات کی نمازوں کا تہجد گزار بنائے گا. جنس کے ہاتھوں سے آپ نے کھایا, خدا کی قسم اٹھا کے بار بار یوں قسم اٹھا رہا کہ جب بھی وہ ڈوئی کو چمچے کو ہاتھ لگایا کرتی تھی, اگر سالن دوبارہ دیا کرتی تو کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور آج ماں کو اماں سالن دیے, اب ماں کیا کہے, سور باندھ رکھا پیٹ میں تم نے, کتنی کھاوے گا, پکا پکا کے تھک گئی, میرے سے نہیں پکائی جانتی, دفے کر اپنے باپ کو کہ نوکرانی لا کر. اس ماں سے کو ذمہ داری سنبھال اپنی نسل کی. وہ بڑے ہمارے کہتے ہیں نا, کر مزدوری کھا چوری, کر موجڑے تو کھا کھوسڑے. تجھے بیڈ پر بیٹھنے کی جو عادت پڑی ہے نا, یہ آنے والی بہووں سے تجھے موجڑے پڑواوے گی نہیں خدمت. اپنے بچے کا کام اپنے ہاتھ سے کر اے میری بہن, اپنے خصم کا, اپنے گھر والے کا کام اپنے ہاتھ سے کر. حلال روزی کمانے والا ایسا جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. جمعے کے دن گھر کے 8 افراد نماز پڑھنے کے لیے آئے, 4 بچے آئے, ابا آ گیا, بھائی آیا, شوہر آیا, 4 افراد نماز پڑھنے کے لیے 8 بچے آئے, ہر ایک کو ایک نماز جمعہ کا ثواب ملا. تجھے 8 افراد کی نماز جمعہ کا ثواب مل گیا ہے. 8 کے کپڑے دھوئے تو نے, ان کے کپڑے استری کیے, ان کے لیے کھانا پکایا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا, 10 گھر کے اندر 5 افراد تھے, ہر ایک کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملا. تجھے 5 افراد اور خود 6 افراد کے روزہ رکھنے کا ثواب ملا. سحری تو نے پکائی, افطاریاں تو نے کی, تراویاں وہ پڑھیں گے, رکوع وہ کریں گے, تسبیحاں وہ پڑھیں گے, سبحان اللہ وہ کریں گے, میرے عزیزوں نمازیں وہ پڑھیں گے. رمضان المبارک کے مہینے میں 4 قرآن پاک وہ ختم کریں گے. اے سحری پکانے والی, افطاری پکانے والی, تجھے پتہ نہ لگا پورے گھرانے کی عبادت کا ثواب تیرے کھاتے کے اندر آ گیا ہے. یہ فضائل سناؤ گھر والوں کو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 19 نوکرانیاں تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی اپنے ہاتھوں سے پکایا کرتی تھی. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آج مرد کے پاس اگر اس کی جیبیں خالی ہو جائیں, اس کا خزانہ خالی ہو جائے, بیوی کیا کہتی ہے, یہ تو میرا ہے, میرے باپ کے گھر سے آیا. جب تجھے تیرے باپ نے تیرے گھر سے نکال دیا, پھر اس کا مال تیرا مال کیا رہا؟ سب کچھ تیرا, تیرے شوہر کا اور تیرے شوہر کا سب کچھ تیرا ہے. اللہ کرے مزاج زندگی سمجھ میں آ جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اپنی چادر مبارک اتاری, لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد ایسا لگا جیسے مغموم ہے, غمزدہ ہے. ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا, حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا پانی دیکھا. اماں بےتاب ہو گئی, رونے لگی, کہنے لگی محبوب ذرا آنکھیں پھیر کے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. آپ نے فرمایا خدیجہ آج میرا دل بوجھا بوجھا جا رہا, آج مجھے رونی آ رہی. آپ نے فرمایا, اماں خدیجہ عرض کرنے لگی کملی والے کیوں رونا آ رہا؟ آپ نے فرمایا مکے پکے پہاڑوں کے دامن میں کچھ ایسے لوگ مجھے بیٹھے نظر آئے جن کے پیر میں جوتی کوئی نہیں, کپڑا سلامت کوئی نہیں, پیٹ کمر کے ساتھ لگا, ان کے چہرے بتلانے کی انہیں بھوک لگی, انہیں کھایا کوئی نہیں, سواری ان کے پاس نہیں. کاش اللہ کے نبی کے پاس دنیا کا مال ہوتا, میرا جا کے انہیں مکے سے روانہ کرتا. اماں نے دیکھا حضور کا مکھڑا, بس یہی بات ہے, بس یہی بات ہے. کہاں
ذرا اپنا ہاتھ پکڑائیے نا. جی جی ہاتھ پکڑ, ذرا اٹھیے نا. اٹھ گئے. اگر آپ سے میں کچھ عرض کروں نہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں. ذرا جا کے اپنے رشتہ داروں کو, وہ جو تجھے یتیم یتیم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے پاس ہے کوئی نہیں, 17 پیوند والا چولا پہن کے پھرتا ہے, ذرا ان کو بلا کے لائیے نا. بلال, خدیجہ کہہ رہی مکے کے سرداروں کو بلا کے لا. جب سارے مکے کے سردار آنے لگے, حضور نے فرمایا میں نے حجرے مبارک کا پردہ, اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں؟ میرے گھر کے بیچ آنگن میں ویڑے میں مال کا ڈھیر دن و دینار کا لگا ہوا ہے. خدیجۃ الکبریٰ نے مجھے اشارہ کیا, ہاتھ پکڑا, مال کے اس طرف بٹھا دیا, مکے کے سرداروں کو درمیان میں بٹھا دیا. خود خدیجۃ الکبریٰ مال کے پاس کھڑی ہو گئی, کہنے لگی یہ کام میں اکیلے کر سکتی تھی. غریبی غریبی کی رٹ لگانے والوں, یتیم یتیم کہنے والوں, آج میں نے قصہ تمام کر دیا. خبردار آج انہیں غریب نہ کہنا, آج انہیں لاوارث نہ کہنا. آسمان پر خدا کو گواہ بنا کر, زمین پر مکے کے سرداروں کو گواہ بنا کے کہتے ہو خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا سارے کا سارا آج میں نے ان کے جوتے پہ قربان کر دیا ہے. یہ زندگی کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اتنی وفادار بیوی جس نے ساری زندگی حضور کے سامنے چوں نہ کی. جتنا مکے کے سرداروں کے پاس مال تھا, اکیلا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اتنا مال تھا. امیر ترین عورت, اور ایسی عورت ساری زندگی ڈیمانڈ نہیں کی کسی چیز کی, کچھ مانگا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آخری وقت آیا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سنو گھریلو زندگی, اور گھر جا کے سوچنا 40 سال سے عورت گھر میں لایا ہوں, 9 بچے 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے پھری, کیا میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا؟ مائی خدیجۃ الکبریٰ آخری زندگی کے حصے میں حضور تشریف لائے. اماں کے چہرے کی حالت دیکھی, خدیجۃ الکبریٰ سے مخاطب, خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ لگ رہا جدائی کا وقت آ گیا. فرمایا نا ابھی میرا کام ادھورا, مشن مکمل نہ ہوا. تو نے تو ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کر ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا, کہاں جا رہی ہے؟ کہ لگ رہا زندگی بے وفائی کر رہی. اتنے میں اماں فاطمہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکے, اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ ہوشیار ہو. اماں فرماتی ہیں میں آئی, اور فطرت ہوتی ہے گھر کے اندر, اگر میاں بیوی ماں باپ کسی بات پہ گفتگو کر رہے ہوں تو بچوں کا میلان ماں کی طرف ہوتا ہے. اگر ابا رو رہا ہو, ابا بات کر رہا ہو, تو بچے ماں سے کہتے ابو کو کیا ہوا, ابو کو کیا ہوا. اماں فرماتی میں نے بھی اماں سے کہا ابا کیوں رو رہا ہے, اور فطرت ہوتی ہے جب بچہ ماں سے بات کرتا ہے غم زدہ کے عالم میں, تو گال نوچے گا, بال پکڑے گا, دوپٹہ کھینچے گا. اماں فرماتی ہیں میں نے اماں کے گال پہ گال رگڑنا شروع کر دیا. کیا ہوا ابا کو؟ اے فاطمہ تیری ماں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے. کہ ماں رونے لگ گئی. اتنی دیر میں ساری توجہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ ہوئی. میں سمجھا اس کے بارے میں نصیحت کرے گی, وصیت کرے گی, سنبھال کے رکھیو, جوانی میں بڑھاپے میں ساتھ دیو, میری نشانی ہے. ورنہ کچھ نہ کہا, اور میری طرف چہرہ کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں اپنی بیٹی سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہ رہی. حضور فرمایا میں اٹھا, چرپائی کی بھائی سے میں اٹھا اور باہر بیت اللہ کا طواف کرنے چلا گیا. واپس آیا تو ماں دھیاں دونوں آپس میں رو رہی ہیں. میری بیٹی نے جب میرا چہرہ دیکھا تو ننھی انگلی کا اشارہ میرے کندھے کے اوپر جو چادر تھی اس کی طرف کیا. میں نے کہا بیٹی یہ تو خدیجۃ الکبریٰ نے ہاتھ جھٹک دیا, پیچھے کر دیا کہ نہ بیٹی وعدہ کیا تھا آنکھیں بند ہو جاؤں اس وقت کہیو. حضور نے فرمایا خدیجہ میرے سامنے کہنے میں کیا شرم ہے, مجھے بتا بیٹی سے کیوں کہلوایا. اما خدیجہ کی پوری توجہ حضور کے چہرے انور پر. اللہ اکبر. اور ماں خدیجۃ الکبریٰ کہنے کی کملی والے جب سے تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی 25 سال گزر گئے, کبھی میں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کی. کہاں کہ کبھی میں نے آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہ کیا. کہ بالکل ٹھیک ہے, کپڑے لتے میں, کھانے پینے میں امیر زادی تھی, رئیس زادی تھی, جہاں بٹھایا بیٹھ گئی. شیب ابی طالب کی گھاٹی کہاں, خدیجۃ الکبریٰ کی سرداری کہاں, اتمال و ثروت کے اندر عورت ہے. 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر میرا عزیزو گزارا کیا, لیکن اپنے گھر والے جناب محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. 3 گھروں سے پہلے اجڑ کے آئی. اللہ کا ساری زندگی کچھ مانگا کہ نہیں, کہ اگر آج مانگو انکار نہیں کرو گے. کہ کیا انکار؟ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا بولی ابا اماں چادر مانگ رہی ہے. کیوں؟ ماں خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی کملی والے میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہ مانگا, اگر آپ سے کچھ مانگو تو دو گے کا کیا؟ کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں میری تجویز و تکفیل کا, کملی
کملی والے جب التزام کرو مجھے غسل دینے کے بعد نئی چادر کا اہتمام نہ کرنا. آج میں آپ سے منہ کھول کے مانگوں, ہونٹ کھول کے مانگو, اگر آپ مجھے کفن دینا چاہو تو اس چادر میں کفن دے دینا, بس یہ میری ڈیمانڈ ہے, یہ میری خواہش ہے. فرمایا حضور پھر ایسا روئے. اما کہتی حضور چپ نہ ہوئے, روتے روتے فرمایا خدیجہ مجھے تیری ساری وفائیں یاد آ گئی. خدیجہ مجھے وہ ویلا یاد آ گیا جب سارا مال تو نے میری پیر کی جتی پہ لا کے رکھا, 40,000 درہم تقیے سے نکال کر میرے قدموں میں رکھے. اے خدیجہ میں بھی وفاداری آج نبھاؤں گا. تجھے کس نے کہا کہ گھر والا بے وفا؟ آج میں نبی ایسی وفاداری نبھاؤں گا. اے خدیجہ تو نے اس چادر کی بات کی, رب اکبر کی قسم تیرے احسان سامنے آ گئے. چادر چھوڑ دے, چادر دور کی بات ہے. اے خدیجہ آج تو میں محمد کے وجود کا ٹکڑا مانگتی, وہ بھی اتار کے تیری جھولی میں ڈال دیتا. یوں زندگیاں گزری. دعا فرماؤ جی, کیا دعا فرماؤ؟ بچی کا فیصلہ ہے جی, دعا کرو اللہ سرخرو کر دے, سسرال والے ڈیمانڈ نہ کرے. کیا کرو گے؟ طلاق لے. اجی کیا کروں, مجبور ہوں نا. مر جا ڈوب کے, رستے میں کٹ کے, جان بوجھ کے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جا. بیٹی دلہن بن کے جسے اپنے ہاتھوں سے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا, مر نہ گیا, عدالت کے اندر سے طلاق کے کاغذات لے کے گھر میں آیا. عقلمند آدمی کون ہوتا ہے؟ ہمارے مہاجروں میں کہتے کانس, یہ کان سے بنی ہوتی ہے نا جہاں برتن رکھے ہوتے ہیں اوپر. گھر کے اندر جب نیا برتن آتا ہے, گلاسوں کا سیٹ ہو, پلیٹوں کا سیٹ ہو, ڈنر سیٹ کا سیٹ ہو, پلیٹوں کے ساتھ پلیٹیں جوڑتے ہیں یوں کر کے. جب تیز ہوا چلے, کپڑا اوپر نیچے کو آوے, پنکھا چلے تو کیا کرتا ہے کہ زمین پہ گر جاوے. تو عقل مند آدمی اسے ڈسٹ بن کے اندر نہیں پھینکتا, بلکہ اٹھا کر وہیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کا کنارہ بھر جاوے, اگر اس میں تریڑ آ جاوے تو اوپر نہیں رکھتا, پیچھے کہیں نہ کہیں اسے ایڈجسٹمنٹ کر دیتا ہے, اسے اٹکا دیتا ہے. لیکن پلیٹ کے ساتھ پلیٹ جوڑ کے رکھتا ہے, اس پہ پردے ڈال کے رکھتا ہے. اس آدمی کو سسر کو کون عقل مند کہے گا؟ ساس کو کون عقل مند کہے گا؟ درانی جٹھانی کو کون عقل مند کہے گا؟ اگر برتن کی طرح کانت سے میرا عزیزو برتن زمین پہ گرا, اسے اٹھا کے گھر کے باہر کوڑے میں نہ پھینکا, بلکہ اپنے گھر کے اندر وسا لیا. یہ عقل مندی کی بات ہے. بڑوں کا کام یہ وکالت نہیں کرنی, بڑوں کا کام یہ دعائیں کرنی ہے, اور برتن کو اٹھا کے اسی جگہ رکھنا ہے جب برتن رکھا ہوا اچھا لگتا ہے. یہ تھا بڑوں کا کام. بڑے کہنے لگے میں کیا دفعہ کرو جی, کوئی بات نہیں, ہمارے منڈے کو لڑکیاں تھوڑی ہیں, لیکن یہ داغ لگ گیا یہ کون دھوئے گا؟ مہینے میں ایک جمعہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے جس میں گھریلو زندگی کے بارے میں سبق ہو. قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. حق بتلائے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, عبادت اللہ کی کریو, وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا, شریک نہ کریو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, 4 حق ماں باپ کے بتلائے. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 5 وقت قال رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. 4 حق یہ بتائے. خبردار اما جب بلاوے, ابا جب بلاوے, اف خبردار. اف کس کو کہتے ہیں؟ مچھوں کا مٹکانا, بھووں کا مٹکانا, آنکھ کا اوپر نیچے کرنا, کندھوں کا. خبردار تیرے ماں باپ جب تجھے بلاویں تو یوں نہ کریو, یوں کر کے نہ دیکھیو, کندھے اٹھا کے نہیں, کندھے جھکا کے بات کرنی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ اکبر. پھر تو نے اپنے انداز کو کندھے جھکا کے, سر کو جھکا کے, جی کیا ہوا نہیں کہنا, اچھا جی. پھر یوں کندھے جھکا کے دعا کرنی ہے. پھر ایک دعا تو نے کیا کرنی ہے, اللہ اکبر,
پر وہاں کندھے جھکا جھکا کر اف تک نہیں کرنی، نرم لہجے میں بات کرنی، کندھے جھکا کے بات کرنی. پھر وقر رب ارحمہما، وہی ان کے لیے تُنے خیر خائی کا انتظام کرنا جو بچپن میں تیرے لوتڑے پوتڑے گندے تھے وہ انتظام کیا کرتے تھے. ہاں اگر تجھے اپنے باپ کی ٹٹی پیشاب بھی دھونی پڑ جائے، خبردار ہاتھوں میں کراہت اور گندگی محسوس نہ کر، بلکہ وہ وقت یاد کر جب اگے پیچھے سے تو گندا ہوتا تھا، تیری ماں سونے کپڑوں میں اپنا آپ گندا کر کے تجھے صاف کرتی تھی. آج اگر باپ کا گند لگ جائے تو اس احسان کو یاد کرنا جو بچپن میں تیرے ماں باپ نے تیرے پہ احسان کیا تھا. اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے تمہیں دعا بھی کرنی ہے، یہ بھی تیرے پہ ذمہ داری ہے. اللہ کا، نبی کا، قرآن کا، مسجد کا، مدرسے کا، خدا کی زمین کا سجدوں سے آباد کر. بیوی کا حق علیحدہ، بچوں کا حق علیحدہ، پڑوسی کا حق علیحدہ. قربان جاؤں سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر آپ نے گلی کے اندر گزرنے کا حق بھی بتلا دیا ہے. پوچھو علماء اکرام سے. میرا نبی خاتم النبیین کا تاج پہننے کے ساتھ ایک انجینئر بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. گلی کتنی چوڑی ہونی چاہیے؟ جس کے پاس سائیکل آئی اس کی تھلی بن گئی، جس کا موٹر سائیکل اس کا تھلا بن گیا، اور جس کی گاڑی آ گئی گلی تو اس نے اپنے نام ہی ساری کرا لی. کہتے پیو دیے، میرے پیو دیے. زمین کہتی نہ تیرے پیو دی نہ دے پیو دی، میں اللہ دیا. پوچھو علماء اکرام سے. دو اونٹ آپس میں، ایک اونٹ ادھر سے آ رہا ایک اونٹ ادھر سے آ رہا، دونوں آپس میں گزر جائیں، ان کے کھال کی بال تک بھی آپس میں نہ ٹکراوے، کم سے کم محلے کی گلی کی اتنی چوڑائی ہونی چاہیے. اتنے بڑے بڑے تھلے. پوچھا آپ نے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. ٹھک ٹھک. کون؟ عمر بن خطاب. جی چھینی تھوڑا ہے گھر کے اندر. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ یہ تھلا باہر نکلا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے عام درفت کی جگہ ہے، جتنی تھلا ہونا چاہیے تھا آپ نے انچی باہر نکال رکھا. اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دو، ورنہ میں گھر سے لا کے تھلا توڑ کے برابر کر دیتا ہوں. محمد کی شریعت کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. کمال ہے. جس کا دل چاہا، جس کو کھلایا پلایا، جو مرضی کر لیا، ڈبل چھتی کر کے ایسا چھجا کرا، اگلوں کے رستے روک دیے. گاؤں دیہاتوں کے اندر تو یہ مزاج اور خراب ہے. جب فصل میرے عزیزوں کٹ جاتی ہے، نئی فصل کی بجائی کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے، کیسے کیسے پلیٹ مار کر فصل اندر ہماری ہے جدی پوچھ لنگ کے وکھا. اللہ فرماتے ہیں یہاں میرے بندوں کو لگنے نہیں دیتا. میدان معاشر کے اندر پل صراط پہ تو لنگ کے دکھائی ہو، پھر میں وہاں ہوں گا. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ کی بکریاں چرا رہی، اور بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیا بکری اچک کے لے گیا، کھا گیا. ابو مسعود آگے بڑھے، تھڑک کر کے منہ پہ تھپڑ مارا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی. ابو مسعود ہوش سے تھپڑ مار، تیرے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہے، وہ اللہ ہے. وما ملکت ایمانکم. جس طرح تجھے جون جولائی کے مہینے میں دکان میں کولر کی جالیوں کے آگے بیٹھ کے گرمی لگتی ہے، تیرے مزدور کو باہر کھڑا ہو کر واضح لگاتے بھی گرمی لگتی ہے. امام الانبیاء جانوروں کا حق. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں کھڑے ہیں، ایک اونٹ ہے لاغر کمزور، حضور کے کان میں کچھ کہہ کے آنسو بہانے لگ. کہاں ہے اس کا مالک؟ یا رسول اللہ. فرمایا تیری دو شکایتیں کر رہا. پہلی شکایت یہ، اس کا جتنا اس کا وجود ہے اس سے زیادہ وزن ڈال رہا ہے، پھر اس کو پیٹ بھر کے خوراک نہیں دیتا، کام زیادہ لے رہا ہے. یہ اونٹ کان میں کہہ کر میں محمد کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہے، خیال کیا کر اس کا. یہ معاشرہ ہے، یہ نظام ہے جس نظام کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو. بیٹی کی شادی ہے، بیوی ڈری ڈری ہے، مجھے بھی تو بتاؤ کیا کر رہے، مجھے بھی. تیری جرت کیسی ہے بولنے کی؟ چل تو اپنا کام کر، تو انڈی روٹی تک رہ کر خبردار میرے معاملے میں نہ بول لے. دیکھا پھر میرے بھائی نے کیا کیا تھا اپنی لگائی کے ساتھ، تو جانتی نہیں مجھے. شکر کر خدا کا یہ تبلیغ میں 4 مہینے لگے، میری نرمی آ گئی، ورنہ پہلا دور تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے. اور سور جب یہ کام کرنا تھا تو پھر جانوروں کے بڑے میں رہتا، عورت کا گھر کے اندر کیوں لے کے آیا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے کسی بات پہ گفتگو کر رہے, آپ کی بیوی نے کچھ یوں کر کے ہاں نہ کر دی. حضرت عمر کی آنکھیں کھلی, کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ دور جاہلیت والے اثر تو تھے نا, اسلام نے رنگ تو دیا تھا لیکن وہ مزاج کے اندر تیزی سختی. کیا ہوا؟ میں عمر ہوں, مجھے دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ جاوے, عورت میری بیوی ہو کے میری بات میں مداخلت کرے, ہمارے تو رواج ہی نہیں ہے کہ عورتیں بولیں. بھائی رشتہ لے کے آئے بھتیجی کا, وہ جا گھر والی سے بولے, اس سے کیا پوچھنا, اچھا اب ٹھیک ہے میں مچھا نہ کٹوا دوں پیشاب کے اندر, اس سے پوچھو تو 9 مہینے پیٹ میں تو نے اٹھایا کہ اس نے اٹھایا, 2 سال دودھ تو نے پلایا, 2.5 سال کے تو اس نے پلایا, لوتڑے پوتڑے کون دھوتی رہی, تیری نسل کی حفاظت کس نے کی, 10 بچے پیٹوں میں اٹھا کے تو پھرا, حق ہے اس کا, پوچھے اپنے بچے کی مستقبل کے لیے, پھر بھی تو فالج میں یوں کر کے پھرتا رہے گا نا. اور مرد کے حقوق ہیں جی, مرد کے حقوق ہیں, آدمی کے جسم سے پیپ بہے تو عورت کو چاہیے اپنی زبان سے چاٹے, حق ہے. کبھی تو نے اس کے پاؤڈر کی تعریف کری تو اس کی خوشبو کی تعریف نہیں کرتا, وہ تیرا گوں چاٹے گی. صبح تم گھر سے نکلے, میری باتیں اگر اچھی لگ رہی 2-4 منٹ اور کر لوں میرے بھائی, بار والے بھی ذرا فرما دے کر لو بھائی, تھکے تو نہیں, آ جا کے چندہ ہی مانگنا اور کیا کرنا, چلو تھوڑی دیر سن تو لو تھوڑا بہت بھائی. آپ ساری رات سب بھاگ جائیں گے, 12 بجے کے بعد فکر نہ کرو انشاءاللہ تعالی, اللہ خیر رکھے. انصاری صاحب بڑے واقع میں کیوں جی, ہم نے یہ سارے تیر آزمائے ہوئے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے بابا جی, اللہ آپ کی بات برکت. دیکھو بڑی لگ رہی ہے تو سن رہے نا, ورنہ کہے گا مولوی کیا کھچا مار کے چلا گیا. اور وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا, زندگی بتلا رہا ہوں. صبح گھر سے نکلے, ہمارے قاری علاقہ صاحب ماشاءاللہ اللہ نے زندگی دے, آج کل کیا حال ہے, گھر میں کیا پکایا, تیری بھابی کو پتا ہوگا, مجھے کیا پتا. اچھا سبزی کہاں سے لے کے آئے, یہ تیری بھابی کو پتا, بل کتنا آیا تھا, یہ بھی ذمہ داری تیری بھابی کی. اچھا جی ایسا دودھ کہاں سے لے رہے, ہمارا دودھ تو بہت پتلا ہے, آپ کہاں سے, ہمارا بڑا گڑھ, 1 چائے کا کپ پیو 24 گھنٹے طلب نہیں ہوتی, کہاں تیری بھابی کو پتا, میں تو پتا کوئی نہیں. اچھا حاجی صاحب پیسے کچھ تھوڑے سے پاس ہیں, میری بات تو تیری بھابی کے پاس ہوئے, روٹی کا بھابی کو پتا, کپڑے کا بھابی کو پتا, بل کا بھابی کو پتا, بھابی سارا دن باہر پھر رہی, یہ کس کو پتا, یہ مجھے نہیں پتا کہاں پھر رہی ہے, نکلنے دے ماشاءاللہ. بغیر لگام کے ایسا ویڑا جو قربانی واسطے لے کے آئے تھے, رسی توڑا کے بھاگ گیا, دوڑے پیچھے بھاگ رہے اس کے ماشاءاللہ. اس کو کہتے چادر 4 دیواری کا خیال کر, کٹ جاؤں گا, مر جاؤں گا, چکی کے پاٹوں میں پس جاؤں گا, لیکن تیرے ارمانوں کا دیا بجھنے نہیں دوں گا, تو میرے واسطے دعا کرے کر بس. تو دعا کیا کر, تو گھر سنبھال. اس نے لنڈا بازار سنبھالا, کپڑے کی دکان, دودھ والا سنبھالا, لیکن اپنی نسل کو نہ سنبھالا. آج نتیجہ کیا نکلا, نہ ماں نہ باپ دونوں کے نہیں. گھر میں وقت دو, مغرب کے وقت آ جاؤ. اچھا بتاؤ, بھیرے کے اندر پان والی دکان کے اوپر بیٹھے, بس بیٹھے ہیں دیکھ رہی ہوں کر کے, پان والے کا پان بک رہا, تجھے کیا فائدہ ہو رہا وہاں بیٹھ کے, بوتل والا ٹھنڈی بوتل پی کے جا رہا, یخ جی بوتل, اچھا یہاں بیٹھا یوں ٹانگ پر ٹانگ رکھے, اور ٹھنڈی جی کٹ کے دے حاجی صاحب نے, ٹھنڈی جی کٹ کے, بھائی پیسے وہ لے رہا, پی کے وہ جا رہا, تجھے کیا, تو اپنے گھر جا. عمران خان وہاں بیٹھا, اندر کرنے والے وہاں بیٹھے, یہ تبصرہ یہاں بیٹھے, سارا دن پریشان ہو کے بیٹھا. میں تو اپنی پریشانی لی پوت. نمازوں کے اندر بھی خیال, امام صاحب نے سنو میری بات, امام صاحب نے 4 رکعت پڑھانی تھی, 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا. ادوں نے کہا جی ہوگی, ادوں نے کہا نہیں ہوئی جی, نہیں ہوئی. انہوں نے کہا سارے نمازی بتاؤ, 4 پڑھیاں 2 پڑھیاں, سب نے کہا جی بس اللہ دے سپرد کرو, ہو گئی بس ہو گئی. ایک بابا جی کھڑا, انہوں نے کہا جی نہ 2 ہوئیاں 2. امام صاحب کی اکھوں میں آنسو آ گئے, واہ بابا جی اللہ تھرا بھلا کرے, آپ ماشاءاللہ اتنے خوشو نماز, کیا خوشو مجھے کوئی نہیں آندی. انہوں نے کہا پھر کیا ہویا, کہا میرے 4 بیٹے ہیں, 4 کی 4 دکانیں ہیں, 1 رکعت میں 1 بیٹے کی دکان کا حساب ہوئے, 2 میں 2 کی حساب ہوئے, 3 میں 3 کا, یوں 4 رکعتیں, آج 2 کا حساب کرا, تنے سلام پھیر دیا, 2 کی باقی رہ گئی, تو اس کا مطلب تنے 2 پڑھی, 4 کوئی نہیں پڑھی بھائی تمہیں. اللہ اچھا ایمانداری سے تو یہی نہیں ہمارا حساب.
اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے، ہم سیکھنے والے اللہ سیکھنے کی توفیق دے۔ بس سنو آخری باتوں میں بات کر کے جا رہا، گھر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر حضرت عمر کی بیوی نے کہہ دیا یوں نہیں یوں کر لے، میری بات میں تو بول لی۔ اب عمر کی گور کو دیکھ کے گھر والی بھی ڈر گئی، اب کہنے لگی عمر کوئی بات نہیں، اگر میں آپ کی بات میں بول لی تو آپ کی بیٹی حفصہ بھی تو حضور کی بات میں بولتی ہے۔ ہاں تو عمر نے اپنا سوٹا جو ہاتھ میں تھا نکلے آپ بیٹی کے گھر، حفصہ یہ کون بیٹی ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ پہ سلام کرنے جاویں نا مواجہ شریف پہ، تو ادھر دیکھیں گے اتنی بڑی کھڑکی کھلی ہوئی، اتنی بڑی کھڑکی اور کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ اما حفصہ کا مکان ہے، اما حفصہ کا۔ 9 ازواج مطہرات کے مکان ساتھ ساتھ تھے، اما خدیجہ تو جنت المعلی کے اندر، وہ مکے میں، حضرت مائی میمونہ تو رستے کے اندر دفن ہوگی، باقی 9 مائیں پڑی ہوئی ہیں وہاں۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسجد نبوی بڑی کرنے کی کوشش کی گئی، نمازیوں کی تعداد بڑی ہو گئی تو 9 مائیوں سے کہا، اما عائشہ کا حجرہ تو پہلے ہی مسجد میں تھا، باقی 7 ماؤں نے مکان اپنے اپنے دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنی بیٹی کے دروازے پر آیا، کہ 2 نسبتیں لے کے آیا، ایک باپ بن کے آیا کہ تم ایک میں بیٹا بن کے آیا، حضور کی نسبت سے تو میری ماں لگے، میری نسبت سے بیٹی لگے، میں تیرے پاس ایک کام سے آیا، کیا ہر مائی نے اپنا اپنا مکان دے دیا، تو نے کیوں انکار کیا؟ بیٹی تو بھی مکان دے دے تاکہ نمازیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ بن جاوے۔ ابا تیرا آنا سر آنکھوں پر، تیرا آنا مبارک ہو۔ دی کے دروازے پہ باپ چل کے آیا، خدا پاک کی رحمت آ گئی۔ ابا جان بستے یوں بتا کہ یہ تیرا مشورہ ہے کہ حکم ہے کہ بیٹی مشورہ ہے؟ کہ ابا ذرا اتنا سوچ، یہ مکان تو نے مجھے دیا تھا کہ نہیں؟ کہ کالی کملی والے نے مجھے مکان دیا، ابا تو کون ہوتا ہے اسے خالی کرانے والا؟ تیرا مشورہ میں نہیں مانتی، جاؤ حکم ہے تو خالی کر دوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا، حضرت مائی ام سلمہ یا دوسری مائی کو پیغام پہنچا، یہ دونوں مائیں گئیں اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا جا کے منایا، اے حفصہ یہ نمازیوں کے کام آوے گی، تو نے کون سا ساتھ لے کے جانا، یہ دے دے قیامت تک صدقہ جاریہ، جو اماں سے کہا ہوگا۔ اماں نے فرمایا اے عائشہ مکان دینے کو تو دیر نہیں، دل تو میرا بھی کرے، جب تک وہ دنیا میں تھے ان کے چہرے کو دیکھ کے جی ٹھنڈا کروں تھی۔ اے حفصہ اے عائشہ اب وہ دنیا سے چلے گئے، جب مجھے ان کی یاد ستاتی ہے تو کھڑکی میں کھڑے ہو کے ان کی قبر کو دیکھتی ہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مکان دے کے دور چلی جاؤں تو ان کی قبر کے نظارے کون کرے گا؟ اما عائشہ کہتی بتا پھر کیا چاہتی؟ کہ بلاؤ میرے ابا کو، اکیلا نہ آوے، کاغذ پینسل ساتھ لے کے آوے، میرے ابا کو بلا، کہہ دے اللہ اکبر مکان تو میں نے دے دیا لیکن وعدہ کر یہ کھڑکی قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی۔ وہ کھڑکی آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ ایک جناب صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ، فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، میرے ابو بکر کے دروازے بند نہ کرنا، کیونکہ میں ابو بکر کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ نہیں بلکہ اپنے روضے کو، اپنے حجرے کا بھی دروازہ، قبر کا دروازہ کھول کے جا رہا ہوں۔ 2 دروازے کھلے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بیٹی ایک بڑی بات لے کے آئے۔ ابا کیا لے کے آئے؟ اے میری بیٹی، میری گھر والی سے گفتگو ہو رہی تھی، میری گھر والی نے میری بات میں مداخلت کی، میں نے اسے ٹوکا کہ مردوں کی بات میں عورتیں نہیں بولتی، لگائیاں نہیں بولتی۔ انہوں نے کہا میں کیا، تیری بیٹی بھی تو بولتی ہے، تو حضور کی بات میں بولتی ہے۔ کہا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ میرے میں ان کی، وہ مجھے ہنساوے میں انہیں ہنساؤں، وہ مجھے کھلاوے میں انہیں کھلاؤں۔ اللہ اکبر، وہ روئیں تو میں چپ کراؤں، میں روں تو وہ چپ کرائے، میں ان کا ارمان وہ میرا ارمان، میں ان کی خوشی میں ان کی خوشی، یہ باتیں ابا کو بتانے والی ہوتی ہیں؟ ہاں ہاں۔ کہا یہ بتا تو حضور کی بات میں بولتی کہ نہیں بولتی؟ کہا ہاں میں بولوں۔ اور تو عمر نے جو غصہ شروع کیا، بڑا عمر تھا جلال، تیری جرت کیسے حضور کے آگے بول رہے یوں یوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ بھی غم زدہ ہوئے، حضرت ام سلمہ کے پاس سے لگے، بڈھی مائی کے پاس سے لگے، ام سلمہ اماں جی 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 بڑا پریشان ہوں، مسئلہ حل کر۔ کیا آج میرے گھر میں کوئی بات ہو رہی تھی، میری بیوی میری بات میں بولی، میں نے اسے ٹوکا، اس نے کہہ دیا تیری بیٹی بھی تو حضور کی بات میں بولتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا ہاں۔ کہا اے ام سلمہ میری بیٹی بولے، کیا تو بھی کبھی حضور کی بات میں بولی؟ حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی، یوں کر کے دیکھا، کہ عمر اور کوئی بات کرنی ہے کہ نہیں؟ کہ پھر اٹھ اپنا جا کے کام کر۔ اللہ کوئی اور بات کرنی کہ نہیں؟ کہ اٹھ۔
हाँ तो मैं रोने लगे कि अम्मा दिल को तसल्ली दे। कहा उमर वो मेरा मियाँ, मैं उसकी बीवी, तू होता कौन है दरमियान के अंदर बोलने वाला? चल आज के बाद ये काम लेके मेरे दरवाजे पर ना आइयो। और तुम मर्द औरत के काम में मुदाखलत कब से करने वाला हो गया? उमर वो मियाँ बीवी का ताल्लुक आपस का ताल्लुक होता है, इसमें किसी गैर को बोलने की इजाजत नहीं, गो के तू हमारे। तो उमर बड़े गमज़दा और हुजूर के पास चले गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे साहबा के साथ। तो उमर सर झुका, उमर क्या हुआ? तो उमर रज़ी अल्लाह ने सारी दास्तान सुनाई। घर के अंदर बात हो रही थी, बीवी बोली, बीवी से पूछा, उन्होंने कहा तेरी बेटी हफ्सा बोलती है। हुजूर हंसने लग गए। फिर मैं हफ्सा से ले उम्मे सलमा के पास गया, उनने मुझे झिड़क के भेज दिया। यार सुलायूर फतबस्समा, हुजूर हंसने लगे। वक़ाल हिया उम्मे सलमा, आपने फरमाया उमर तू क्यों गया? तुझे नहीं पता वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, मियाँ बीवी। घर के अंदर अगर किसी बात पे टुक 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 कर रहे हो, दोनों के हाथ में थोड़े पकड़ो, पकड़ो सर एक दूसरे का, दोनों सारे निकाल लो गंदा खून। जब रज जावे फिर पूछो पानी पियोगे? छुड़ा दें। रोटी पानी की भी फिक्र है कि नहीं? कितना लड़ेंगे? लेकिन ये सुबह लड़ेंगे, शाम को एक, शाम को लड़ेंगे, सुबह एक। लेकिन ये माँ बाप को और सास ससुर को बुरा बनवा देंगे। इनकी लड़ाई में नहीं आना चाहिए, इनका वकील भी नहीं बनना चाहिए, बल्कि इनकी नफरतों के दरमियान मोहब्बत का पुल बनना चाहिए। और अपनी शौहर को चाहिए कि बीवी को चाहिए कि शौहर की बात मोहल्लेदारियों में, सहेलियों में खिल खिल के बयान न करे। और बीवी को, शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी के राजदान को होल्डों पर बैठ के, दोस्तों की मीटिंग और महफिल में बैठ के ना करे। मौलाना साहब दामत हिंदुस्तान वाले रायबंद में आया करते थे, फरमाया जो मर्द अपनी औरत के राज की बातें अपने दोस्तों में करेगा वो ऐसा है जैसे खुले मैदान के अंदर गधा गधी के साथ आपस के अंदर जिना कर रहा है। हरियाली आएगी, टिकटॉकर बने हुए हैं, घर की जिंदगियां खेल खिलवाड़ पे लगी हुई हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐसा बेहयाई का मजाक करते हैं, खुदा की कसम बड़ों की आंखों में पानी आ जाता है। ये कमाई तेरी मेरी नस्ल को अब्दुल कादिर बनाएगी। दीन सीखो, दीन है क्या? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। खुदा पाक की कसम, अल्लाह का शुक्र है आज मौलवी उस्मान साहब ने यहाँ इस मस्जिद के अंदर, हाफिज अयूब साहब ने अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मदद से इंतजाम किया। ये बातें तुम्हें किसी होटल पे, जिस होटल पे जाके बैठ जाओ, दाल रोटी वाला, समोसे वाला, मेहंदी वाला, चाय वाला, पान वाला तुम्हें मैथ के किस्से सुनाएगा, घर का किस्सा, इमामुल अंबिया की सीरत नहीं सुनाएगा। होटल पे चाहिए तमाशा, बसों के अंदर यही तमाशा, कोचों के अंदर तो यही तमाशा। 1 करोड़ की गाड़ी है, वो भी मुझे बेईमान करके जहन्नम के अंदर लेके जा रही है। कानों के अंदर म्यूजिक है, टूटियां लगी हुई हैं। कोई जगह तो ऐसी हो जहां अमल का पैगाम मिले, मस्जिद अमल के मराकिज है। खुदा पाक की कसम, यहाँ जब भी मिलता है अमल का पैगाम मिलता है, मोहब्बत का इमाम मिलता है। ओ लोगों, मस्जिद का मिंबर ये दुकान है, किसी दुकान पे मसाला मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। इस दुकान पर जो भी बैठता है, सामने बैठने वाले, बेचने वाला नहीं बल्कि इजहार करने वाला, इमामुल अंबिया की जिंदगी कुछ बयान करता है। लेने वाली झोलियां भर भर कर अल्लाह अकबर हुजूर की जिंदगी को अपने घरों में लेकर जाते हैं। जिसने जाकर हुजूर की जिंदगी का बूटा अपने मकान में, अपने घर में लगा लिया, रब अकबर की कसम उसका घर आसमान के सितारों की तरह जमीन पे चमक गया है। और खत्म नबूवत के सदके से तबलीग के काम को अल्लाह हमेशा आबाद रखे। कौन? मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मौलवी इलियास, जिसकी दादी जिस फरमाया करती थी उम्मी भी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया इलियास अल्लाह ने तुझे उस काम के लिए कबूल फरमाया। इलियास तुझे पता भी है, जब तू मेरे सामने खड़ा होता है, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरे दाएं बाएं मुझे सहाबा की जमात खड़ी नजर आती है। कौन? मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह। जब आपने तबलीग का काम शुरू किया, किसी को दावत दी, आपने उसको यूं हाथ लगाया, उसने कहा इलियास होश से मुझे हाथ लगा, तुझे पता नहीं किस तूने ठाकुर को हाथ लगाया, अब मुझे हाथ लगाया, तुझे लठ मारूंगा। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह पैरों में बैठ गए और जुत्ती पकड़ के फरमाया, तूने कंधे पर लगा हाथ लगाने पे लठ मारने को कहा था, पैर पकड़ने पे तो लठ मारने को नहीं कहा था। ये कौन? इलियास रहमतुल्लाह अलैह। जिस दिन इसका जनाजा उठा, हज़रत शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह गुस्ल वाली जगह पर आ गए और हिचकियों के साथ रो रहे थे। फरमाया इलियास के माथे पर, गोडों पर, हाथों पर, अज़ाए सजदा पर खुशबू लगाने वालों, सारी शीशी को हाथ की हथेली पर उंडेलो। फिर ये शीशी और ये हाथ, सारी शीशी को उंडेल कर चुपड़ चुपड़ के इसके माथे पर इतर लगाओ, इसका माथा गीला कर दो। फिर शेखुल हिंद रोने लगे और मैं अल्लाह की
कसम मैंने इस पेशानी को सारी रात देखा कि जमीन पर ये मर्द कलंदर इस पेशानी को रखकर आंसुओं के साथ सारी सारी रात अल्लाह के आगे उम्मत के गम में रोया करता था। ये आंसुओं की बरकत से जब ये काम आपके मेरे तक पहुंचा, जब ये मरकज बनेगा पता नहीं कहां कहां से जमातें आएंगी, कहां कहां से बिस्तर वाले आएंगे और कहां कहां यहां से बिस्तर उठाकर दुनिया के अंदर जाएंगे। दीन का मरकज यहां बनेगा, इत्तिकाफ के प्रोग्राम यहां होंगे, हुजूर की खत्म नबूवत के जलसे यहां होंगे, सहाबा की सीरत के जलसे यहां होंगे, अजमत कुरान की बहारें यहां होंगी। जन्नती बाग भी बन रहा, मदरसा मुहम्मदी बाग बन रहा। जन्नती बाग में अल्लाह के मेहमान आएंगे, मुहम्मदी बाग में कुरान पढ़ने वाले हुजूर के मेहमान आएंगे। मदरसे मुहम्मदी बाग है, इस बाग के पौधे कुरान पढ़ने वाले हैं और इस बाग के माली कुरान पढ़ाने वाले हैं, इस बाग के रखवाले उनके साथ ताउन करने वाले हैं। अल्लाह इन पौधों को आबाद रखे, मालिकों को आबाद रखे, अल्लाह वारसों को आबाद रखे। आज अल्लाह जाने दिन लगेंगे, काम तो मेरे अल्लाह ने किसी से लेना ही है।